کہ یہ جو آج آپ نے منرل سمٹ میں $6 ٹریلین کا آپ نے فگر جو ہے ریپیٹ کیا ہے، آپ نے کل پریس کانفرنس میں بھی کیا تھا، تو آرمی چیف جو ہیں انہوں نے بھی جو تقریر کی وہاں پہ، اس میں انہوں نے علامہ اقبال کا ایک شعر پڑھا کہ تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے ابس ہے شکوہ تقدیر یزداں تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے، تو اس پہ بڑی تالیاں بجیں۔ تو یہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، تو یہ طوفان اگر آپ تھوڑا سا بھی برپا کر لیں تو $6 ٹریلین تو بڑی دور کی بات مجھے نظر آتی ہے۔ $1 ٹریلین نکال لیں گے ہم آنے والے کچھ وقت میں، ہمارے لیے تو اتنا ہی کافی۔ جی ایک تو میرے بھائی کی گفتگو سے اگر صرف ایک چیز باہر نکلتی ہے تو وہ جنرل عاصم منیر کے خلاف بغض ہے اور کچھ نہیں ہے۔ کن کے بارے میں بات کریں؟ یہ اپنے بھائی میں بھی ان کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جی میں ذرا مجھے تو بات میں آپ کی مرضی ہے، آپ جو مرضی باری باری کریں گے تو بات ہو جائے گی۔ ماں سوا بغض کے کوئی چیز سامنے نہیں آئی ہے، یعنی ان کو سپہ سالار کیوں کہتے ہیں؟ سپہ سالار تو کوئی اور ہیں۔ ارے بھائی جب آپ ایک پیج پہ تھے تو جو اس وقت کے چیف آف دی آرمی اسٹاف تھے روز ایک پیج کی گردان کرتے تھے، خالد بن ولید کا ذکر کرتے تھے، آپ نے سالار کہا، سپہ سالار کہا، کسی نے اعتراض نہیں کیا، تو یہ آج آپ کو ایک ہی شخص کے سپہ سالار بننے پہ اعتراض یکجو کیوں ہو گیا؟ اور یہ بات وہی ہے جو یہ چیف کی اپوائنٹمنٹ سے پہلے کہہ رہے تھے کہ ہم انہیں کنٹروورشل کر دیں گے، نہیں انہوں نے بیانات دیے تھے، ٹی وی پروگرامز کے اوپر آ کے کہا تھا کہ کل اگر یہ لگا بھی دیں گے تو ہم کنٹروورشل کر دیں گے۔ انہوں نے نہیں کہا تھا کہ ہمیں ایک ہی شخص پہ اعتراض ہے، ایک ہی شخص پہ اعتراض ہے۔ انہوں نے نہیں کہا تھا کہ کچھ نہیں سر ذرا یہ بات مطلب اتنی لمبی انہوں نے بات کی، یعنی پورا رگڑ دیا، پوری ایک تحریک چلا رہے ہیں، اب بھی باز نہیں آ رہے ہیں۔ 9 مئی کے نتائج دیکھ لیے، جو آگ لگی اس طرح کی باتوں سے وہ دیکھ لی، گھر جلتے ہوئے دیکھے، بلڈنگ میں زندہ لوگوں کو جلتے ہوئے دیکھا، ابھی بھی آگ بجھی نہیں ہے۔ آج بھی جہاں موقع لگتا ہے کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور کرتے ہیں کہ کوئی فساد کی راہ، یہ کیوں منرل کی بات ہو رہی، ذرا فساد کی بات تو پہلے کرنے۔ تو میرے خیال میں یہ رویہ اچھا نہیں ہے۔ آپ نے ٹھیک کہا، میں تو ابھی آپ کے سامنے عمران خان کا نام لے رہا ہوں، کس نے کہا ہے پابندی ہے؟ یہ آپ کو پتہ ہے کس نے کہا ہے؟ اب یہ آپ اس بحث میں نے تو ابھی لے لیا آپ کے سامنے نام۔ ہاں تو آپ لے سکتے ہیں نا، مجھے گھسیٹ لیں، میں تو نہیں لے سکتا۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ انہی کے دور کے اندر نواز شریف کا نام، اس کی تصویر کے اوپر پابندی تھی، اس وقت حکومت کسی اور کی تھی۔ جب مریم نواز کا نام تصویر پہ سر ذرا منرل سمٹ پہ آ جائے نا، یہ مسئلہ بڑا ہو جاتا ہے۔ شعیب شہین صاحب آپ دوسری طرف چلے جاتے ہیں، پھر وہ جواب دینا اصل دیکھیں نا، پھر ہمارا اصل جو میرا سوال ہے نا آپ نے جواب دیا نا انہوں نے جواب دیا۔ میں تو اصل بات منرل کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیے جی ایس پی کی ایک رپورٹ ہے، کوئی ایسے ہوا میں بات نہیں ہو رہی، جس میں انہوں نے جی ایس پی بتا دیں کیا ہے؟ جی وہ ہماری جیولوجیکل سروے آف پاکستان جو ہے، اس کی 2014 15 16 میں کچھ رپورٹ آئی تھی۔ اس رپورٹ 2014 15 کی رپورٹ میں انہوں نے ایسٹیمیٹ بہت زیادہ بتایا تھا، یہ 2021 کا فگر ہے۔ میں وہیں سے چل کے یہاں پہ آ رہا تھا نا، میں پہلے آپ کو اس رپورٹ کا بتانے لگا تھا، پھر 2021 کی رپورٹ بتانے لگا تھا، مگر یہ میں کہہ ہی رہا ہوں کہ کسی بھی ملک کے جو ایسٹیمیٹڈ جو ایسٹس ہوتے ہیں وہ جیولوجیکل سروے کی اس کی بنیاد ہوتی ہے۔ تو آپ جیولوجیکل سروے کرتے ہیں جو پریلیمنری سٹیج ہوتی ہے، اس میں آپ کو جس طرح کی آپ کی جیولوجی نظر آتی ہے، آپ ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ اس جیولوجی میں اس طرح کے ریزروز ہیں، اس جیولوجی میں اس طرح کے ریزروز ہیں، اور آپ کچھ چیزیں سامنے لے آتے ہیں۔ تو ایک تو میں یہ عوام کو آپ کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں، یہ ہوا میں بات نہیں ہے۔ ایک 21 کی رپورٹ ہے، ایک 14 15 کی رپورٹ ہے، دونوں رپورٹس کے اندر جو لکھا پڑا ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے، جس کی سائنٹیفک بیک گراؤنڈ ہے۔ تو اس پہ بہت سے لوگ تل ملا رہے ہیں، دل بلا رہے ہیں۔ میں تھوڑا سا آپ کو اور آگے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اب اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت یہ ہے کہ پاکستان میں تقریباً میرے خیال میں، اب مجھے زبانی یاد نہیں، مجھے نہیں معلوم تھا، اتنی تفصیل میں پوچھیں گے، $2-3 ٹریلین کا تو صرف کول ہے۔ اب جب آپ آ کے کہتے ہیں کہ ہمارا تھر کول جو ہے وہ اتنے 1000 سال کی انرجی دے سکتا ہے، تو وہ کہاں سے آئے گی؟ اگر آپ کے پاس یہ معدنیات نہیں ہیں، اگر آپ کے پاس تھر کول نہیں ہے، تو یہ اتنے 1000 سال، اتنے 100 سال، اگر اتنے میگا واٹ دن رات چلتے رہے تو کدھر سے آئیں گے؟ ابھی صندوق جو ہے اس کے اندر سے تو سونا اور کاپر نکل آیا نا، یہ تو نہیں کہ نکلے گا۔ ابھی آپ کا جو آپ کو جو جرمانہ ہوا تھا انٹرنیشنل کورٹس میں، صرف ایک کان کا، یہ ریکارڈک کا، وہ $10 بلین تھا، $6.5 بلین کا جرمانہ ہو گیا، اور آئی سی سی میں ایک کیس چل رہا تھا جس میں کوئی 4 سے 4.5 بلین کا اضافی جرمانہ ہو سکتا تھا۔
تو جس کان کا جرمانہ $10 بلین ہے اس میں کوئی تو مالیت ہوگی. اب ایسی اگر 5 کانیں صرف موجود ہیں یا 10 کانیں موجود ہیں صرف ایک ریجن کے اندر, وہ یہ کیا ہے آپ کا چاغی کا جو علاقہ ہے, ابھی آپ جہاں وزیرستان میں خود جا کے دیکھ کر آئیں وہ علیحدہ رہ گئی. ابھی تو میں صرف چاغی کی بات کر رہا ہوں, چنیوٹ میں بھی ہے, چنیوٹ کی بات کر. تو یہ سارے ایسٹیمیٹس آپ کے سامنے ہیں, رپورٹس آپ کے سامنے ہیں. اگر آپ نے ویسے ہی ہر چیز کو کنٹروورشل بنانا ہے تو ایک جی فیصل واڈا صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے 2-3 سال میں یہ جو معدنی ذخائر ہیں اس سے پاکستان فائدہ اٹھانا شروع کر دے گا؟ دیکھیں میر صاحب, اللہ کرے کہ جیسا سوچ رہے ہیں, جیسا گمان کر رہے ہیں, اس سے زیادہ اللہ میاں ہم پہ کرم کرے اس پاکستانی. لیکن ابھی جو 2-3 چیزیں امپورٹنٹ ہیں نا امیر صاحب, وہ یہ کہ دیکھیں تین سیاسی لڑائیاں ہونی ہیں. پہلی تو چھڑ گئی ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی, وہ تو آج قومی اسمبلی میں ہوگی, ٹھیک ہے جی. اور اب آپ کو سینٹ کا جو مشترکہ اجلاس ہوگا اس میں ان دونوں کو ان کی لڑائی سے پتہ چل جائے گا کہ دونوں ہی کے بل پاس نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے جی. 2 لڑائیاں ابھی باقی ہیں, ایک اس کے بعد تھوڑی بڑی ہے اور پھر ایک بہت بڑی لڑائی ہے, ٹھیک ہے جی. تو اس سچویشن میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان پراسپر کرے گا, ٹھیک ہے جی. نمبر 2 یہ کہ جو الیکشنز کی تھیم اور مومنٹم بنایا جا رہا ہے اس میں تو مجھے ابھی تک جو سمجھ میں آ رہا ہے کہ فائز عیسیٰ صاحب کا نام جس طرح لیا جا رہا ہے کہ وہ 16 سپٹمبر کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, تو مجھے تو نظر یہ آ رہا ہے کہ وہی ایک ہنگ پارلیمنٹ ہوگی, میجورٹی کسی کے پاس نہیں ہوگی. لیکن الیکشن کب ہوگا؟ ٹھیک ہے, الیکشن تو میں نے آپ کو سر بہت دفعہ کہا ہے کہ آپ الیکشن اور پاکستان کی ہر تاریخ ہر ٹائم کو پی آئی اے کی فلائٹ کے ٹائم سے جوڑا کریں. تو پی آئی اے کی فلائٹ ابھی تک ٹائم پہ نہیں چل رہی, تو اب وہ سر تو آپ کا کام ہے, آپ اس کا انالیسس کیا نکالیں. تو آپ کے خیال میں الیکشن ٹائم پہ نہیں ہوگا؟ سر میں نے تو کہا پی آئی اے کی فلائٹ کی ٹائم سے آپ نے چلنا ہے بس. ہائے ہائے کدھر پھنسا دیا ہے شعیب شہین صاحب. یہ تو لگ رہا ہے کہ یہ الیکشن بھی ٹائم پہ نہیں ہوگا, یہ ہونا چاہیے, یہ کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے. لیکن میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آج کل آپ سپریم کورٹ میں تو ایک کانسٹیٹیوشنل کیس جو ہے اس کو آپ لیڈ کر رہے ہیں, لیکن چیئرمین تحریک انصاف جو ہیں وہ کچھ مقدمات جو ہیں ان کو فیس کرنے کی بجائے درخواست دے دیتے ہیں کہ اس کو ڈیفر کر دیں. سائفر کا معاملہ ہے, پہلے بھی انہوں نے دسمبر میں اس کو لاہور ہائی کورٹ سے سٹے لیا, وہ 6 مہینے کے بعد ختم ہوا. وہ کیوں یہ ان کیسز کو وہ ایک ون گو میں ختم کیوں نہیں کرواتے؟ 180 سے زائد مقدمات ہیں. مجھے یہ بتائیں ہر روز کی جو پیشیاں ہیں, کل ہم تقریباً 12 مقدمات میں پیش ہوئے ہیں, 12 مقدمات. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ کون سا کیس ون گو میں ختم کرائیں, پہلے آپ بتا دیں. ایک کیس سائفر والا پہلے ختم کرائے نا. چلیں آپ کی خواہش ہو تو ہم پہلے ختم کرا دیتے ہیں. وہ کیس تو شروع ہی نہیں ہوا تو ختم کیسے کرا دیں؟ کیونکہ آپ نے 6 مہینے تک سٹے لیے رکھا. 6 مہینے تک سٹے نہیں لیا, دسمبر میں لاہور ہائی کورٹ سے سٹے لیا اور اس کے بعد سبسیکوئنٹلی بغیر ہمارے وکیل صاحب کے حاضری کے. کوشچن یہ ہے کہ دیکھیں 2 باتیں ہیں. سائفر کا اتنا امپورٹنٹ ایشو ہے, جو ایک انٹرنیشنل لیول پہ ایک چیز آئی اور اس کی ملک کی ایک سوورنٹی کے اوپر ایک ایشو آیا, اس کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے 2 دفعہ اس ایشو کو ریزالو کیا. ونس ان دی پریزنس آف عمران خان, دوسری مرتبہ شہباز شریف کی موجودگی میں. اور شہباز شریف نے فلور آف دی ہاؤس میں کھڑے ہو کر کہا کہ اس میں دھمکی آمیز گفتگو ہے. پھر آپ سٹے کیوں لیتے ہیں؟ ہم تو سٹے نہیں لیتے, ہم کہتے ہیں ان کو اختیار نہیں ہے ایف آئی اے کو. رانا ثناء اللہ کہتا ہے ان کا سبارڈینیٹ آفس ہے ایف آئی اے, وہ کہتے ہیں ہم اس کو گرفتار کریں گے, ہم اس کو اپنی مرضی سے چلائیں گے. بات یہ ہے کہ کیا اس کے لیے عمران خان نے کمیشن بنایا جنرل طارق کی سربراہی میں, جو پیچھے ہٹ گئے تھے وہ. شہباز شریف نے فلور آف دی ہاؤس میں کہا کہ ہم ہائی پاورڈ ہم کمیٹی یا فورم بنائیں گے جو اس کو تحقیقات کرے گا کہ کون کون اس میں ملوث ہے. بنائے نا. آج بھی چیف جسٹس آف پاکستان کو اس زمانے میں خط بھی لکھا اسپیکر نے, اور الوی صاحب کے ذریعے بھی خط لکھایا گیا, اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے بھی کہا بنائے کانسٹیٹیوشن آف کمیشن, بنائے جوڈیشل کمیشن جو اس کی تحقیقات کرے. کیا آپ ایف آئی اے کے آفیشل کے ذریعے آپ ایک سابق پرائم منسٹر, کیبنٹ یا جو اس میں کردار ملوث تھے ان سے تحقیقات کرائیں گے؟ رانا ثناء اللہ صاحب بیٹھ کے ڈکٹیٹ کرائے گا. دیٹ از دی ایکچوئل پرابلم. یہ حکومت وہی کچھ کر رہی ہے جو آپ کی پارٹی کی حکومت اپنے دور میں کر رہی تھی. یہ بھی آپ نے بھی ایف آئی اے کو استعمال کیا, انہوں نے بھی ایف آئی اے کو استعمال کیا.